بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سائفر کیس کا تفصیلی فیصلہ۔ سائفر گم ہونے پر متعلقہ لوگوں نے اسے رپورٹ کرنا تھا، جو نہیں کیا گیا۔ پروسیکیوشن نے عمران خان صاحب کو پھنسانے کے لیے پک اینڈ چوز کیا۔ عمران خان کو سائفر کے حوالے سے کیا ہدایات تھیں، یہ ثابت نہیں کیا جا سکا۔ بتایا گیا کہ سائفر کے اوپر ہدایات لکھی تھی، مگر وہ ڈاکیومنٹ ہی عدالت کے سامنے نہیں ہے۔ عدالت نے حکومتی وکلا کی کراس ایگزامینیشن کو غیر تجربہ کار قرار دیا اور لکھا کہ اس کو اگر چھوڑ بھی دیا جائے تو ثبوت پھر بھی ناکافی تھے۔ پروسیکیوشن ہر طرح سے اپنا کیس ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے، یعنی کہ عدالتوں کو ہر طرح سے قابو کرنے کے باوجود عمران خان صاحب سرخرو ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ عدالت نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ پروسیکیوشن ہر طرح سے اپنا کیس ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اس میں خان صاحب کو پھنسانے کی کوشش کی گئی۔ اگر فارم 47 کی حکومت میں اب بھی تھوڑی سی غیرت ہو تو کم از کم ڈوب کر ہی مر جائیں، تاکہ تاریخ میں لکھا جائے کہ لاکھ بے شرمی کے باوجود ایک یہ والا کام کر دیا تھا کہ غیرت سے ڈوب مرے تھے، لیکن نہیں، ان کے نصیب میں یہ سعادت بھی نہیں آ سکتی۔ یہ لوگ فرعون اور یزید کی طرح اپنے انجام کو پہنچ کے رہیں گے۔ ایک بے گناہ عوامی لیڈر اور اس کی عوام پر ظلم و ستم کا حساب اس ناجائز اور ظالم حکومت کو ہر قیمت پر دینا پڑے گا۔ اب ہم کچھ بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کا، یہ جو پروپیگنڈز ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے۔ پی ٹی آئی ہر قسم کے پروپیگنڈے سے لاتعلقی کا اعلان کرتی ہے۔ اٹس ویری کلیئر، کچھ ٹویٹس وہ صحیح ہیں یا غلط، ان کا سہارا لے کر ہم پہ الزام تراشی لگانا جو ہے کرنا یہ نامناسب ہے۔ وہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، عوام اس کا فیصلہ کریں گے۔ تحریک انصاف، جمہوریت علماء اسلام اور باقی سب کا آل پارٹیز بلانے کا مطالبہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کل رات بھی پریس کانفرنس میں یہ کہا گیا، حکومت کو جلد از جلد اسے بلانا چاہیے، ہو سکے تو وسیع پیمانے پر بااثر مشاورت کے لیے بانی تحریک انصاف کو بھی انگیج کیا جائے۔ حکومت کا کوئی بھی انیشیٹو جو آل پارٹیز کے حوالے سے ہوگا وہ عمران خان صاحب کی موجودگی کے بغیر بے معنی ہوگا۔ اگر ہم خود کریں تو وہ اور بات ہے۔ ایک سانحہ تو جعفر ایکسپریس کے اغوا کا ہوا، جس میں عام پاکستانی اور فوجی جوان شامل تھے، لیکن اس کے علاوہ ایک اور سانحہ یہ ہوا کہ ناجائز اور فسطائی حکومت نے اس موقع پر بھی سیاست کی آڑ میں ملک دشمنی کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا اور اس کا الزام ملک کی سب سے بڑی اور مقبول جماعت تحریک انصاف پر لگانے کی کوشش کی، اور کوشش کر کے وطن عزیز کی سالمیت سے کھیلنے کی کوشش کی۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف حکومت کے گھناؤنے اقدام کی تحقیقات کا مطالبہ کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اے پی سی بلائی جاتی ہے تو یہ بانی دوبارہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب کے بغیر ادھوری اور غیر نفع بخش ہوگی، کیونکہ خان پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر ہے اور جماعت کے سب سے بڑی جماعت کے بانی ہے۔ لہٰذا ان کے بغیر کوئی بھی مشاورت وہ فروٹفل نہیں ہوگی۔ میں خاموشی سے خدمت نہیں کروں گا، یہ ایک ڈی آئی جی نے کہا۔ ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہوں جہاں میری مزید خدمات ممکن نہیں ہے۔ 9 مئی پر بننے والی جے آئی ٹی کے سربراہ ڈی آئی جی ایڈمن لاہور عمران کشور نے استعفیٰ دے دیا۔ یہ خبر آج کل بڑی گرم ہے، اور آج میں پڑھ رہا تھا صبح کہ انہیں اسلام آباد بھی بلایا گیا ہے مستعفی ہونے والے کو۔ مستعفی ہونے والا ڈی آئی جی عمران کشور وہ بندہ تھا جس نے زمان پارک کا گیٹ توڑا، گھر کے اندر شیئرنگ کروائی، عمران خان کے بیڈ رومز تک میں توڑ پھوڑ کروائی، بی بی پر پولیس افسران کو رشوت دینے اور ان پر تعویذ گنڈوں جیسے گھٹیا الزامات نیشنل ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر لگائے۔ جب اس سے یہ ظلم کروایا جا رہا تھا تب اس کا ضمیر نہیں جاگا۔ آج پروموشن نہ ملنے پر ضمیر جاگ گیا اس کا، اور اس نے استعفیٰ دے دیا۔ ڈی آئی جی عمران کشور تمام مظالم ڈھانے کے بعد آج عوام کو بے وقوف بنانے کے چکر میں تھے اور ہیرو بننا چاہتے تھے، لیکن ماضی کے گناہ چھپتے نہیں ہیں، اوکھا کم لوگ نہیں بھولتے ہیں، اور پارٹیاں اور گروہ تو بالکل نہیں بھولتے ہیں۔ کپتان، کارکنان اور عوام پاکستان کے خلاف ظلم و ستم کرنے والا ہر کردار اپنے انجام کو پہنچے گا۔ یہ لوگ نشان عبرت بنیں گے، اللہ تعالیٰ دنیا میں کوئی بھی انہیں قبول نہیں کرے گا۔ یہ ایک دوسرے کے خلاف وعدہ معاف گواہ بھی بنیں گے، انہیں اپنے چہرے آئینے میں دیکھتے ہوئے شرم بھی آئے گی۔ اگر ان کے اندر موجود ہوئی کوئی شرم تو ان جیسے ملازموں کی حالت دیکھ کے مجھے اس وقت تو ترس آ رہا ہے کہ جعلی اور فسطائی حکومت کی خوشنودی حاصل کرنے کی یہ لوگ کسی بھی انسان کو انہوں نے انسان نہیں سمجھا۔ فرعون بن کر تکبر کا شکار ہوئے، نہتے مظلوم اپنا حق مانگنے آئے اور تم نے ان معصوم لوگوں پر فائرنگ کی اور راہ و بقا کرتے لاشیں اٹھا کر واپس گئے ہمارے لوگ۔ عمران کشور تو محض ابھی آغاز ہے، ابھی تو سب جتنے بھی ہیں یہ سب ظالم خدا کی پکڑ میں آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سائفر گم ہونے پر متعلقہ
لوگوں نے اسے رپورٹ کرنا تھا، جو نہیں کیا گیا۔ پروسیکیوشن نے عمران خان صاحب کو پھنسانے کے لیے پک اینڈ چوز کیا۔ عمران خان کو سائفر کے حوالے سے کیا ہدایات تھیں یہ ثابت نہیں کیا جا سکا۔ بتایا گیا کہ سائفر کے اوپر ہدایات لکھی تھی، مگر وہ ڈاکیومنٹ ہی عدالت کے سامنے نہیں ہے۔ عدالت نے حکومتی وکلا کی کراس ایگزامینیشن کو غیر تجربہ کار قرار دیا اور لکھا کہ اس کو اگر چھوڑ بھی دیا جائے تو ثبوت پھر بھی ناکافی تھے۔ پروسیکیوشن ہر طرح سے اپنا کیس ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے، یعنی کہ عدالتوں کو ہر طرح سے قابو کرنے کے باوجود عمران خان صاحب سرخرو ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ عدالت نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ پروسیکیوشن ہر طرح سے اپنا کیس ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اس میں خان صاحب کو پھنسانے کی کوشش کی گئی۔ اگر فارم 47 کی حکومت میں اب بھی تھوڑی سی غیرت ہو تو کم از کم ڈوب کر ہی مر جائیں، تاکہ تاریخ میں لکھا جائے کہ لاکھ بے شرمی کے باوجود ایک یہ والا کام کر دیا تھا کہ غیرت سے ڈوب مرے تھے، لیکن نہیں، ان کے نصیب میں یہ سعادت بھی نہیں آ سکتی۔ یہ لوگ فرعون اور یزید کی طرح اپنے انجام کو پہنچ کے رہیں گے۔ ایک بے گناہ عوامی لیڈر اور اس کی عوام پر ظلم و ستم کا حساب اس ناجائز اور ظالم حکومت کو ہر قیمت پر دینا پڑے گا۔ اب ہم کچھ بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کا، یہ جو پروپیگنڈز ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے۔ پی ٹی آئی ہر قسم کے پروپیگنڈے سے لا تعلقی کا اعلان کرتی ہے، اٹس ویری کلیئر۔ کچھ ٹویٹس وہ صحیح ہیں یا غلط، ان کا سہارا لے کر ہم پہ الزام تراشی لگانا جو ہے کرنا یہ نامناسب ہے۔ وہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے عوام اس کا فیصلہ کریں گے۔ تحریک انصاف، جمہوریت علماء اسلام اور باقی سب کا آل پارٹیز بلانے کا مطالبہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کل رات بھی پریس کانفرنس میں یہ کہا گیا حکومت کو جلد از جلد اسے بلانا چاہیے، ہو سکے تو وسیع پیمانے پر بااثر مشاورت کے لیے بانی تحریک انصاف کو بھی انگیج کیا جائے۔ حکومت کا کوئی بھی انیشیٹو جو آل پارٹیز کے حوالے سے ہوگا وہ عمران خان صاحب کی موجودگی کے بغیر بے معنی ہوگا۔ اگر ہم خود کریں تو وہ اور بات ہے۔ ایک سانحہ تو جعفر ایکسپریس کے اغوا کا ہوا جس میں عام پاکستانی اور فوجی جوان شامل تھے، لیکن اس کے علاوہ ایک اور سانحہ یہ ہوا کہ ناجائز اور فتائی حکومت نے اس موقع پر بھی سیاست کی آڑ میں ملک دشمنی کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا اور اس کا الزام ملک کی سب سے بڑی اور مقبول جماعت تحریک انصاف پر لگانے کی کوشش کی اور کوشش کر کے وطن عزیز کی سالمیت سے کھیلنے کی کوشش کی۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف حکومت کے اس گھناؤنے اقدام کی تحقیقات کا مطالبہ کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اے پی سی بلائی جاتی ہے تو یہ بانی دوبارہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب کے بغیر ادھوری اور غیر نفع بخش ہوگی، کیونکہ خان پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر ہے اور جماعت کے سب سے بڑی جماعت کے بانی ہے۔ لہٰذا ان کے بغیر کوئی بھی مشاورت وہ فروٹفل نہیں ہوگی۔ میں خاموشی سے خدمت نہیں کروں گا، یہ ایک ڈی آئی جی نے کہا۔ ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہوں جہاں میری مزید خدمات ممکن نہیں ہے۔ 9 مئی پر بننے والی جے آئی ٹی کے سربراہ ڈی آئی جی ایڈمن لاہور عمران کشور نے استعفیٰ دے دیا۔ یہ خبر آج کل بڑی گرم ہے اور آج میں پڑھ رہا تھا صبح کہ انہیں اسلام آباد بھی بلایا گیا ہے مستعفی ہونے والے کو۔ مستعفی ہونے والا ڈی آئی جی عمران کشور وہ بندہ تھا جس نے زمان پارک کا گیٹ توڑا، گھر کے اندر شیلنگ کروائی، عمران خان کے بیڈ رومز تک میں توڑ پھوڑ کروائی، بی بی پر پولیس افسران کو رشوت دینے اور ان پر تعویذ گنڈوں جیسے گھٹیا الزامات نیشنل ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر لگائے۔ جب اس سے یہ ظلم کروایا جا رہا تھا تب اس کا ضمیر نہیں جاگا۔ آج پرموشن نہ ملنے پر ضمیر جاگ گیا اس کا اور اس نے استعفیٰ دے دیا۔ ڈی آئی جی عمران کشور تمام مظالم ڈھانے کے بعد آج عوام کو بے وقوف بنانے کے چکر میں تھے اور ہیرو بننا چاہتے تھے۔